کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا. یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں، نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے، کالعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ. علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سب. بہت مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے. اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں، استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے. ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھئی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا، تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے، تو بول لو نہیں آتی. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام، بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کوئی شریف میں بیٹھ یہ ہر چیز وائی، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں، بیٹھ کے. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، افضل ہے بیٹھ کے. بولے کپڑے کیوں پہنے ہوئے، کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا، سوال پوچھے، تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو
کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے. آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا ہے بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے. کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی, یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہے کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھ گئے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے, کہ تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟ اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے illogical, کوئی لاجک اس کی پسینے میں ڈھونڈ دو یار نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے خالی جگہ پر کرو, مگر لوگوں میں جوش ہے نا. دمبے تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟
بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے, تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع. ہمارے دینداروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہے گا. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی اللاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے, اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے, سمجھتے ہو. اسی میں ایک بات خوب یہ بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا, اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے ہیں کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل, میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے, آرڈر یا گزارش کرتا ہے, آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سین آئے گا. کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین, میں نے کسی چلے چھوڑے, تو ریکویسٹ کرتا ہے, چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی, ٹائم بہت تھوڑا ہے نا, یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دو. تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں, کیوں؟ کوئی ہم سے پوچھے کیوں, وجہ کیا ہے بھائی, کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. ایک بات خوب سمجھو. دوسری بات دیکھو, آج میں نے دیکھا ہے وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو بچپن میں ہم جن کا تصور نہیں کرتے تھے, جو بہت غلط ہو رہا ہے کام. بقرعید کے جو ایام ہیں, ان میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ گوشت اللہ کی طرف سے ضیافت ہے اپنے بندوں کی. اس کا مطلب بقرعید میں ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے. یہ تکبر ہے گوشت سے اجتناب کرنا بقرعید کے ایام. میں حیران ہوتا ہوں, بقرعید کے دن دعوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ, چکن کھلا رہے ہوتے ہیں, چکن بریانی پکائی ہوئی. بھائی بہت برا عمل ہے, مسلمانوں کا شعار ہے یہ قربانی کا گوشت. کس بیس پر آپ چکن پکا رہے ہو؟ کوئی پرہیز ہو کسی کو تو ایک الگ بات ہے, کہہ رہے جی مہمان زیادہ آ گئے تو چکن کھلا رہے ہوں. ہمارے نبی کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے, بہت قناعت, جو کی روٹی, کھجور, وہ بھی 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کھانے کا اتنا اہتمام کرتے کہ بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے حلق مبارک میں اترتا وہ قربانی کے گوشت کا, کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ہم گوشت کا انتظار کریں گے. ہمارے ہاں لوگ گوشت کو گوشت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کی ضیافت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے, اس کو گوشت لے رہے ہیں. ایک صاحب ہیں ڈیفنس میں, انہوں نے قربانی کی, ساری قربانی صدقہ کر دیتے ہیں, اپنے گھر میں کرتے ہی نہیں قربانی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, تو اس لیے میں گھر میں قربانی نہیں کرتا, سارا ادھر ادھر, گھر میں ہمارا دکان سے ہی آ رہا ہے. یہ بہت بری حرکت ہے. بھائی آپ کو اللہ اس لیے تھوڑی قربانی کروا رہے ہیں کہ پورے سال آپ جو بیچارے دال کھاتے ہیں تو وہ گوشت کھا لیں, اس لیے تھوڑی کروا رہے ہیں اللہ قربانی. جب کوئی عزت دار آدمی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ ہماری دعوت میں آئے, آپ پوچھیں کیا پکاؤ گے, وہ کہے میں قورمہ بریانی, اور آپ دعوت سے شارٹ ہو جائیں. اگلے دن وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے آپ میری دعوت میں کیوں نہیں. آپ کہتے ہیں یار ہم تو صبح شام پیزا برگر کھانے والے لوگ روز کھاتے ہیں, یہ قورمہ بریانی تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ویلیو نہیں رہی, یہ تو ہم اپنے غریبوں کو کھلاتے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی ابھی اس کے قورمے کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کی نسبت دوست کی طرف کی جائے گی کہ میرا بچپن کا دوست ہے, اس نے وہ بے شک دال چاول کھلائے. آپ جائیں گے نوالے بھر بھر کے شوق سے کھائیں, تعریفیں بھی کریں گے. آپ کی ماں نے بھنڈی پکائی ہو ہے بھائی, مسور کی بھنڈی تو بہت اعلیٰ غذا ہے. مسور کی دال جو اللہ دشمنوں کو بدعا, جب کیونکہ بہت خشک ہوتی ہے مسور کی دال, بہت خشک مسور کی دال پکائی آپ کی والدہ نے, لیکن دال چاول مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. میں یہ وضاحتی بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر لوگ دال چاول دعوت کرتے ہیں نا, کچھ اور چیز لے آتے ہیں. تو
آپ کی والدہ نے محبت سے مسور کی دال پکائی تو آپ محبت کے اظہار میں لقمے بھر بھر کے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ تکبر ہے کہ ڈیفنس میں رہنے والا آدمی کہہ رہا ہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی شوق سے کھاؤ، تواضع کے ساتھ کھاؤ، یار ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، حقیقت ہے اللہ نہ کھلائے تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ تو اس میں شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے 100 اونٹ نہر کیے، 60 اپنے ہاتھوں سے، باقی حضرت علی سے، ہر گوشت ہر جانور میں سے تھوڑا سا آپ نے نوالا لیا ہے اس میں سے۔ تو اس لیے اس میں تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ساری قربانیاں ادھر کر دی، بھائی کچھ نہ کچھ گوشت رکھو، اور کنجوسی بھی ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ اللہ کی ضیافت کو جو قبول کرتے ہیں تو اگلے سال بقرعید تک وہ ضیافت ہی چلتی رہتی ہے۔ محرم کے حلیم کس سے پکڑے ہیں؟ ہے بھائی اتنی بھی کنجوسی ٹھیک نہیں۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا اس پہ، ایک آدمی کو خواب آیا، بقرعید کے 6 مہینے بعد خواب آیا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ران نہیں ہے۔ پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ تمہارا بکرا جو تم نے ذبح کیا تھا جنت میں، ٹانگ کہا، کہہ رہا وہ ابھی تک فریزر میں پڑا، ابھی تک تمہارے، وہ جب پہنچے گی تو لگا دیں گے یہاں، سمجھ رہے؟ تو اتنی کنجوسی بھی ٹھیک، کھاؤ بھی اور کھلاؤ، رج کے کھاؤ تو رج کے کھلاؤ، لیکن رج کے کھانے میں اتنا ضرور ہے کہ گوشت اسی کو سوٹ کرتا ہے جو اس کو یوٹیلائز بھی، تھوڑا سا ورزش محنت ہو تو پھر تو گوشت کھائے انسان، زیادہ محنت کا کام نہیں ہے تو پھر اللہ کی ضیافت اتنی قبول کریں جتنی افورڈ کر سکیں۔ میرے بیان سن سن کے چربیاں کھا کھا کے پتہ چلا آغا خان میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کھائیں ضرور۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ جو غریب آدمی ہے جسے پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، وہ اگر قربانی کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر۔ سمجھتے ہو ایسے غریب بھی ہیں جو بیچارے پورے سال گوشت نہیں ملتا، ان کے بچے ہیں، فیملی ہے، تو اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسرے کے بچوں سے پہلے۔ تو بعض غریب کی سخاوت دکھاتے ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، ابا اتنے عرصے کے بعد بکرا دیکھنے کو ملا ہے، اتنا گوشت دیکھنے کو ملا ہے، امیدیں تھی کباب کوفتے بنا بنا کے پھوڑتے، ابا نے سخاوت میں آ کر سارا خالو کو دے دیا، ماموں کو دے دیا۔ تو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی غریب ہے، اس کے خاندان بڑا ہے، پورا گوشت اسٹور کر، بچوں کا حق پہلے، بچوں کو پہلے فوکس کر، بیوی بچوں کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ پھر اس پہ آپ طنز نہ کریں کہ 6 مہینے بعد حلیم کیوں پکڑا ہے، بھائی اس کا مسئلہ ہے، وہ اللہ نے اس کو، تو بچوں کو پہلے کھلائے، باقی بات۔ تو یہ جو قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ مالدار کے لیے ایک مستحب حکم ہے کہ آپ مالدار ہیں تو آپ تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، ایک حصہ آپ کھا لیں، آپ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو پھر ان کو بھی بانٹنے کی ضرورت نہیں، 1/3 آپ کیا کر دیں غریبوں کے لیے۔ قرآن کہہ رہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قناعت والے کو بھی اور جو دیکھنے سے مسکین لگ رہا ہو، یعنی اتنا مسکین ہو کہ اس کی غربت کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائیں، صحت سے پتہ چل رہا ہے کہ بیچارے کو گوشت کھانے کو نہیں ملا، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ تو جو غریب ہے وہ سارا کھا لے، جو مالدار ہے وہ 1/3 صدقہ کر دے۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ جمعے کے بیان کے بعد میں قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا، بہت اہم مسائل ہیں جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے۔ آج مائک کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا تو چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ہوگی، اور ہمارے یہاں 6:30 کا مطلب 6:30 ہی ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اس سے پہلے بیان نہیں ہوتا تاکہ نماز ایک دم ٹائم پہ کٹے۔ تو کچھ مسائل جو آپ نے پوچھنے وہ بھی پوچھ لیے گا نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اس سے متعلق یہ کہ کچھ موٹے موٹے مسائل بتا دوں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، شیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے، کوئی بیٹھ کے پیڑے کھا رہا، پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو یہ سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے، اس میں منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا نہیں میرے حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔
وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو بیچارے کا عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ، اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر؟ اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے، تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو، تو یہ بھی جائز ہے، نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، 2 مینڈے ذبح کیے آپ نے، تو یہ ایصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے، تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے، اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی۔ دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے، سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت، ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن دے دیا، تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ ادھار پکڑے تھے، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا، تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا، قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں قربانی، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہو کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے۔ جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے، آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں، تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں، تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری، جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں، ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود۔ کھجور تو ایک مثال ہے، ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے، کھجور چونکہ تول کی بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے، تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں، تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے۔ تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں، اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی۔ سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے، جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا، لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے۔ تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں، ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی۔ جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کرے، کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-1 2-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں، تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے۔ اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2-2 بوٹیاں 3-3 بوٹیاں کس کی ملاتے ہیں؟ ہر ڈھیری میں کلیجی کی۔ تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔ آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے۔ تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے۔ ہیلوں کی 2 قسمیں، ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو، ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا۔ جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا، وہ مستحب ہے۔ تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے، سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے، ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں۔ پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں، کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, 7واں حصہ پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اما, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے, سمجھ رہے ہو. وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی, بچے ہی نہیں ہے. اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہے, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے, گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے تو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا یار. یہ گائے, کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی, گائے تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں, اتنے اونچے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہے, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی, شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا, وہ حقیقت میں کیا ہیں, خوشی کے دن. پہلی عید کیا ہے, رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے, رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا, اور کل کیا ہے, کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن, اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی, ہمارے رب نے اتنی بڑی. عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے. تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو پاگل آدمی. وہ کیا ہے, وہ پاگل. دوسرا بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے.
کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی سمجھتے ہو. یہ مصنوعی زندگی, آپ کو پتا ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو. اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی قرآن کیا کہتے ہیں, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان, ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلبازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتے ہیں کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے, روحانی بھی خوشی ہے. مسلمان اس میں بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے, صحیح ہے نا. تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی, کس کا ہے یہ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے, اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے, کس سے, نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کی ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے, 2, اور دونوں ہٹو بچوں, دونوں ہٹو بچوں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو وٹو نہ کیا کریں. ہٹو بچوں جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کریں, سمجھتے ہو. اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, گورنمنٹ کے نظریے کے تحت ہو گیا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بہن بھائی ہو کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. وہ اس کا دمبا دیکھا تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. اب ہے اس کا بچڑا دیکھا بالکل اخروٹ قسم کا پھیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو ہے نا, ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. جانور پالے, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتا ہے.
میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے، ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا، ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا، پرانی بات ہے، سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. کیونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے، ان کے سسرال والے، انہوں نے مجھے بتایا. اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں، ہر عورت فسادی نہیں ہوتی پہلے بتا دوں، فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع، مجھے کسی نے چائے کا نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں، میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال، کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہمارا اسٹائل اسی کے سمجھ. کھانے کا پوچھ لیں، آپ کی مرضی، نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں. میں ان چیزوں پہ کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں. تو بیٹھ گئے، پوچھ لو آپ کی مرضی، نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھوکے تھوڑی مریں گے، باہر جا کے کھا لیں گے. بھائی میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں، کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی، بھوک لگ رہی ہے، خود ہی پوچھ لے یار آدمی، اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ جائے وہ میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے. تو جاننے والے نہیں تھے، میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں، تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ، اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں، اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں، دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں، مجھے چائے کا کیوں پوچھا، میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے، میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں، ہمیں پراپر کارڈ چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا، فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھا رہے تھے پراپر، یار وہ سمجھ بھائی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن پرانا قصہ انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے؟ کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی، فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا، کہ خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے، متمنی شرکت، اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی، اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ، فارسی میں الگ، نور چشمی متمنی شرکت، اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے، چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ، میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے انوائٹ کر کے، کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا، بولے گا خود ہی کر رہا ہے، خود ہی پکڑا جائے گا، خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا، بھائی بھی کہتے گا میں ذمہ دار، یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال، ٹھیک ہے نا، چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا، وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے، مروا میرا ہے، تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی، فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی، اپنی ذمہ داری، کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. نکاح کا پیغام بھیجا، ہاں ہو گئی شادی کرو، نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا، ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں، ان کو انوائٹ کریں، شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں جاتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی آ جائیں گے، تو بھی نہیں آئی تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گیا، کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں، مجھے چائے کا نہیں پوچھا، مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یار نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا، میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے، فریج سے نکال پی لے، کیا مر جائے گا کیا؟ وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی، بہت ہے بس، ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی، ستار بھائی سے، یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا، اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور بنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے، یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹیا سوچ والوں. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی، اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو، پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اتنا بھی یار نہیں، میں تھکا ہوا آیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، میں بول رہا ہوں، منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ، کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا.
تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی، متکبر آدمی، جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا، تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے، برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت، ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے، نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے. صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو. آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ، انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا، وہ کبھی نہیں کہتا، وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی، 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا، وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو، کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے؟ یہ جو لبرل اسکول ہے نا، ایجوکیشن مل رہی ہے، تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو تو آپ خام خواہ میں اس سے امیدیں لگا کے میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا، میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، بن جائے، اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا، بد قسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں، آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش، اپنی طرف سے تعلیم، اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اخپل طریقے سے زندگی گزارو. بس آپ بیوی کے حقوق ادا کرو، اللہ کا حکم ہے. بچوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کا حکم. اللہ سے مانگو. وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے. عقل ہوگی، شعور ہوگا، آپ کی خدمت کریں گے. اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے. بد قسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے، خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا تو یہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو، تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے. جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا، دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، ہمیں پتا ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے، تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو، ہمیں پتا ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے. ایک گورے نے مجھے خود بتایا. سمجھتے ہو؟ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو، خدمت کرو، حقوق ادا کرو، اللہ اللہ کرو. بکریوں سے دل بہلاؤ، پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا، بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا، اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو، دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا، اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے، خیر خواہ بنیں گے، لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر. پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. ایک دم دمنگ کی شاعری ہے. میں نے کہا پتہ نہیں 2-4 اشعاری گھما رہے کافی. ندیم شاہ تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے، کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار. کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں، اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس کی وجہ سے لگاؤ ہے. یہ اردو کے محافظ ہے. تو پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا، کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی، آپ پریشان نہ ہو. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی، جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی، اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی، یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں، صحیح ہے نا، ان کی سیوا کرتے ہیں
بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا یہ ریپی سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری, 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیجتے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹنڈ کروا لو, جانے سے پہلے جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہے نا یہ کھولنے کی اجازت. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچھ ایلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آ جاؤں دوبارہ اپنی پینٹ میں, اللہ کہتے ہیں آ جا لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو. انسان تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو, خوش رہتا ہے. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے تکبر. گھروں میں جا کے یہ پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ رہی ہے, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے, سمجھتے ہو. گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ, یہ شکر ادا کرو, ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی. آج کل مسئلے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی, بہت. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے اس لیے کھا رہا ہوں. فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو, اتنے اچھے, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے, ہمارے وہ کزن ہیں وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے, وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹے وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ گیا. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. اس کو کھڑا کر دیں, بولے جب اس کو تڑپنے تو یہ جب یہ مر جائے گا, حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل چیخو پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے, عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلا گلا, یہ بالکل شریعت کے خلاف. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر, علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کی بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس کی بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا, یہ ایک مسئلہ ہے.
ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد، حصے لگانے کے بعد پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں، اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں. اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے، سب کے حصے ہوں گے، آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو، ہم کھانا چاہیے کوئی بات نہیں، کلیجی پکے گی جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہو، ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو، یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے ہے بھائی؟ کیا ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں مگر مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے دن میں قربانی، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے، رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے، بتیاں لگائی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. کلیجی بھی حصے میں آتی ہے، 7 حصوں کی کلیجی کر دیں، تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں. ارشاد مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں اور یہ بھی مضبوط قول ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو. دونوں قول ہے. سمجھتا نہیں ہے نا. بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ، کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک پورا حصہ دونوں سے ڈال. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ، پوچھ لیں، پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے. پائے کا کیا بتا رہا ہوں، پائے پکانے کا طریقہ. جی ہاں، بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں، اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں. یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم 2 وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو برے صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ. دوسرا، امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک حج 2 آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے.
یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے. یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ, اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو, یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی